تان سے وہ کہتے ہیں، اسد عمر کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو چاہیے کہ مقدمات کا دلیری سے سامنا کر کے سرخرو ہوں اور تحریک انصاف میں پہلے کی طرح فعال کردار ادا کرنے واپس آئیں۔ ہاں، اسد عمر خود بھی تو واپس آیا تھا فعال کردار ادا کرنے، بری طرح پٹنے کے بعد ایز فائنانس منسٹر تو رہ گئے اپنا جہانگیر ترین۔ تو بھائی وہ کہاں دلیری سے مقابلہ نہیں کر رہا، کہاں اس نے کوئی عرضی پرچی درخواست لکھی ہے، کوئی رحم کی اپیل کی ہے اس نے؟ نو، ہی از فیسنگ اٹ۔ ان کا بیٹا بھی وہ بھی بریولی فیس کر رہا ہے۔ تو باقی مستقبل کا تعلق یہ نہیں ہے، جن کا مستقبل ہے ان کا کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ اسد عمر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں جہانگیر ترین کا ہاں کہ جی فعال کردار ادا کریں۔ فعال کردار کیا ہے؟ جب پی ٹی آئی نہیں تھی جہانگیر ترین نہیں تھا، تب بھی تھا۔ ہو جاتا ہے اگر ری یونین بہت اچھی بات ہے، میں تو اس کے لیے دعا گو ہوں۔ نہیں ہوتا تو کیا ہے، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف این انڈیویجول لائک جہانگیر ترین، جو کیپیبل بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور وسائل بھی ہیں اور محنتی بھی بے تحاشا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے شاکر اللہ ہیں مال روڈ سے۔ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک روٹین بنا لیا اپنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پھر آپ کے ایک پرانے کالم کے 2 جملوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ زندہ قومیں صرف تخلیقی صلاحیت کے حامل لوگوں کو ہیرو مانتی ہیں، جبکہ نوکری پیشہ لوگ تخلیق کار نہیں ہوتے۔ ذرا سوچیں، عمران خان اور نصرت فتح علی خان پولیس میں بھرتی ہو جاتے تو آگے سوالیہ نشان ہے۔ اس موضوع پر مزید کچھ کہیے تاکہ سرکاری اور نجی مگر شاندار نوکریوں کے چکر میں پڑی نوجوان نسل کو آگاہی ہو۔ شاکر اللہ صاحب، بات آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں احساس کمتری ہے بہت ہی بھیانک قسم کا۔ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ میں تو گھر سے جب اپنے ناراض ہو کے آیا تھا، پروٹیسٹ کر کے آیا تھا، میں نے تو ماڈل ٹاؤن میں پورا ماڈل ٹاؤن جانتا ہے۔ وہ کاریگر پکڑے، دہی بھلوں کی ریڈی لگا لی، پھر پیچھے ایک شاپ مل گئی، اس کے لیے کاریگر پکڑے، تو وہ تکے کبابوں کا یہ سلسلہ۔ اس کے بعد سنس دیٹ واز ناٹ مائی فیوچر، تو میں جب مجھے پہلی اویلیبل جو اپرچونٹی تھی، میں نے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس سے کہیں کم پہ جرنلزم کا آغاز کر دیا۔ تو یہ نوکریاں شوکریاں یہ وہ، اب میں 60 کراس کر چکا ہوں، میرے ساتھ والے سارے ریٹائر ہو کے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اپنا کریں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں جب میرے اپنے والد اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، ان سے میرا ڈائلاگ ہوا تو وہ چاہتے سول سروس میں۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا، یہ سی ایس پی وغیرہ، میں نے کہا جی میری عقل میں نہیں گھستے۔ وہ کہتے ہیں give me 2 good reasons، بہت ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو میں نے کہا جی 2 reasons بڑی سادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرا مزاج نہیں کہ میرا کوئی باس ہو، اور میں سبارڈینیٹ بھی نہیں رکھ سکتا، نہ میرا کو ماتحت ہو سکتا ہے، نہ میرا کو باس ہو سکتا ہے۔ ماتحت مجھے اچھا لگا، میں ڈسپلن کو علیحدہ کر کے اس کے ساتھ دوستی کروں گا، وہ چیمپئن ہوں۔ انسانوں کی اپنی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا جی ایک تو میں ڈسپلن، دوسرا میں نے کہا جی مجھے اس سروس سے نفرت ہے کہ یہ بنجاروں جیسی ہے، خانہ بدوش، آج ادھر ہے، کل آپ کی ادھر ٹرانسفر ہو گئی، پرسوں ادھر ہو گئی۔ میں نے کہا جی میں رومانٹکس آدمی ہوں، مجھے زندگی میں مقامات کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میرا ایک جڑت بن جاتی، محبت بنی۔ تو خیر یہ بنیادی طور پہ، اور واقعی یہ کئی سال پرانا کوئی کالم ہے، مجھے نہیں پتا، کم از کم یہ 15 16 18 سال پرانا کالم ہوگا۔ اور واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، عمران خان کا کیا پرابلم ہے بھائی؟ پولیس میں اگر بھرتی ہونا چاہتا ہو جاتا تو آج کیا ہوتا؟ ایک ریٹائرڈ، نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا۔ اسی طرح نصرت فتح علی خان کہیں کچھ اور کاروبار کر لیتا، لائل پور لالچ اور لٹھے کا شہر ہے، میرا بہت پیارا شہر ہے، لیکن وہاں اگر کیا کر لیتا وہ زیادہ سے زیادہ۔ آج اس کو اس جہان سے گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اپنے اندر ٹیلنٹ، اللہ پاک نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، یہ یاد رکھنا، ہر بندے کے اندر۔ لیکن کیا اس کے اندر وہ پرسیورنس ہے؟
کیا اس کے اندر وہ مطلب مردانہ وار جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے آگے جانے کی؟ یہ ادروائز تو یہ نہیں ہوتا. ہیروز قوموں کے ڈیفینیٹلی نوکری پیشہ لوگ نہیں ہوتے، یہ طے شدہ بات. وہ کہتی ہیں کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ ہیروز کے ساتھ ساتھ غداروں سے بھی بھری پڑی ہے، اور اگر ہر عہد میں یہ غدار نہ ہوتے تو آج مسلم دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. فہمیدہ بی بی، آپ 100% درست کہہ رہی ہیں، اور یہ آج تک ختم نہیں ہوئے. میں کسی کا کوئی نام نہیں، کچھ نہیں. پاکستان اگر آج اس حالت کو پہنچا ہے تو وہ پہنچا غداروں کی وجہ سے. غداری کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو میر جعفر، میر صادق جیسے لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے. غداری کے بے شمار رخ ہیں، بے شمار ڈائمنشنز ہیں. اگر آپ کسی ملک کو کھوکھلا کر دیں، وہ بھی اس ملک کے ساتھ غداری. خاص طور پہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی ملک کو اقتصادی طور پہ بالکل ہی بدحال کر دے، مقروض کر دے، غیروں کے پاس رہن رکھ دے، گروی رکھ دے، تو وہ تو غداری کی بھی ماں ہو گئی. بہرحال 100% ٹھیک ہے آپ کی بات. اور یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. یہ پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کے ساتھ یہ لازم و ملزوم ہے. آج کل بڑے پاپولر سیریل چل رہے ہیں. میرا وہ فیوریٹ ہے، میرے دوست احباب کا جتنا حلقہ ہے سب جانتا ہے کہ میں آٹومنس کا بہت، ترکوں کا بہت میں قائل ہوں، مداح ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جنہیں ہم مغل کہتے ہیں وہ بھی ترک ہیں. یہ وقائع بابر جو ہے وہ ترکی میں لکھی گئی تھی، بعد میں ترجمہ ہوا تھا. وہ عبد الرحیم خانہ نے کیا تھا، بیرم خان بیٹے نے، جو اکبر کا بڑا قریبی 9 رتنوں میں سے تھا. تو اسی طرح میر تیمور کے ٹرائب کا نام ہے برلاس، وہ بھی ترک ہے. میں ترکوں کو بڑا مداح ہوں. اور آج کل یہ جو سیریل چل رہا ہے، آج کل نہیں کافی عرصے سے میرا خیال چل رہا ہے، یہ ارطغرل اور یہ عثمان اور یہ آٹومنز کے جو بانی تھے، پڑھ کے دیکھ لیں، دیکھ لیں اس کو. میں نے تو ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، قدم قدم پہ غدار ہیں، اپنے اندر غدار ہیں. بات آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی. اور اگر یہ نہ ہوتے، اس تعداد میں نہ ہوتے، اور یہ اپنے ملکوں کو لوٹنے والے، یہ ویسے نہیں، آپ جو ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے ٹریٹر کی، یہ اس میں نہیں فٹ بیٹھتے. لیکن ایک بندہ جو اپنے ملک کو کھوکھلا کر دے، وہ غدار نہیں تو کیا ہے. لیکن وہ غداری کی ایک اور قسم. پاکستان پیپلز پارٹی کے PDM سے نکل جانے کے بعد یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ اسود زرداری صاحب نے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مفاہمت کی پالیسی، اور یہ اور وہ. اگلے انتخابات میں پی ڈی ایم متحدہ اپوزیشن کے طرف سے مقابلہ کر سکے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی یہ کر سکے گی، اور کرے گی بھی. تو ایک بڑا مشہور وہ حضور سا ہے کہ وہ لڑائی کے دوران کسی نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 6. اس نے کہا تم 10 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے ان کا. اور جہاں تک تعلق ہے بیسیکلی آپ کے سوال کا کہ جی زرداری نے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے مفاہمت کی پالیسی اپنائی. دس از واٹ پالیٹکس از. سیاست کا لغوی مطلب اٹھا کے ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو وہ اگر ہے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے. سیاست یہ لٹھ بازی کا نام تو نہیں ہے جس طرح کی یہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی نے شروع کی ہوئی ہے. جاوید خان لاہور سے، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف حکومت مہنگائی کو لگام ڈالنے میں ابھی تک ناکام ہے. چند روز قبل پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ادویات سے لے کے اشیاء خورونوش، اور یہ خرد و نوش نہیں، خورونوش اور سیمنٹ سری سے لے کے گاڑیوں اور بائکس تک ہر چیز کی قیمت میں تہلکہ خیز اضافہ ہوا ہے. کیا وقت نے کہ حکومت کو ہنگامی بنیادوں پہ مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے؟ دیکھیں بھائی میرے جاوید صاحب، بیسیکلی مینلی مہنگائی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کا تعلق ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ساتھ، اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مجھے باوجود یہ گلاس اگر کاسٹ ہی 10 روپے میں کر رہا ہے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو سیل اٹ فار 9 روپیز؟ یہ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے جو ذخیرہ اندوز، یہ ہمارے حرام خور، وہ ہول سیلر سے لے کے نیچے تک جو ایک خباثت ہیں، اس کو آپ انتظامی اپنی کوششوں سے آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں، ادروائز تو ممکن نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہو کہ
گاڑیوں اور بائکس کی ہر چیز قیمت میں تہلکہ خیز آپ نے کہا نا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی خریداری میں بھی تہلکہ خیز اضافہ ہو رہا ہے۔ میں چند دن پہلے ہی اپنے کچھ بہت پڑھے لکھے دوستوں سے میں بات کر رہا تھا کہ یار بمپر ٹو بمپر گاڑی ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلام آباد گیا تھا تو حیران کن صورت حال ہے، یہ موٹر وے جو کبھی ویران ہوتا تھا اس میں گاڑیاں ختم ہونے میں نہیں آتی۔ سو یہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ ایک خلیج ہے امیر اور غریب کے درمیان۔ لوور مڈل کلاس بالکل خط پستی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور حکومت کی اپروچ یہ ہے، جو جہاں تک میرا خیال ہے، کہ غریب آدمی کو اوپر اٹھایا جائے۔ غریب آدمی کو نہیں اوپر اٹھایا جا سکتا، اس کے چکر میں مڈل کلاس ہی نہ مار دینا۔ یہ میری ایڈوائز ہے گورنمنٹ کو، غریب آدمی کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے شاید یہ بات آپ سے شیئر کی ہے کہ کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ پوری دنیا کا پیسہ ایک جگہ پہ اکٹھے کر لو، ایک جگہ پہ پوری دنیا کے وسائل، پوری دنیا کی دولت ہر کرنسی میں ایک جگہ اکٹھی کر دو، ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے گی، اس کے بعد سب میں برابر تقسیم کر دو، 6 مہینے کے اندر غریب آنے والی تھاں پہ پہنچ جائے گا۔ جو بندہ جہاں کا ڈیزرو کرتا ہے وہاں موجود ہوگا۔ یہ زندگی ہے۔ تو یہ جو غریب کو اٹھانے کے چکر میں، تو میرا نہیں خیال لوور مڈل کلاس کی حفاظت کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مڈل کلاس کی، اپر مڈل کلاس کی، باقی جو رچ ہیں یا سپر رچ ہیں اس کا تو قصہ ہی اور ہے۔ تو اور آخری بات یہ سن لیں اور پلیز یہ سمجھ لیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پی ٹی آئی کا اصل جرم یہ ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہے۔ ادروائز دنیا جانتی ہے، جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے، تھوڑا سا بھی شعور ہے، کہ پاکستان جس حالت میں ملا ہے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، خدا کی پناہ، انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے ہاتھ ڈال دیا، ورنہ یہ نوبت بھی نہ آتی، یہ شاید گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سوال ہے جی محمد نور اورکزئی، پشاور۔ وہ کہتے ہیں چین نے طالبان کو پیش کی ہے کہ اگر وہ خود کو دہشت گردی اور ناپسندیدہ عناصر سے دور رکھیں تو چین نئی طالبان حکومت سے ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ طالبان وغیرہ، کہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں اب چین ہی سب سے اہم کردار تھا۔ کہ بات سنیں، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، مجھے حکمران، طالبان، مجھے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی ہے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ، اگر ان کی زندگیاں کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ رہ گئے طالبان، تو میں ایک سے زیادہ بار یہ بات کر چکا ہوں، جب تک ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا، مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا تو سمجھے بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ مائنڈ سیٹ اگر تبدیل نہیں ہوتا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا، چونکہ افغانستان کی، جسے پہلے ایک زمانے میں خراسان کہتے ہیں، صدیوں کی تاریخ ہے سامنے۔ سکھ، سکون، چین، امن، آرام، تعلیم، فہم، ویژن، کریٹیوٹی، کوئی ایجاد، کوئی تخلیق نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں وہاں۔ مائنڈ سیٹ ہے نا یہ ایک۔ ادروائز ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے افغانوں کو عذاب پورے نہیں دیے یا ان کی کھوپڑیوں میں مغز نہیں ہے، استعمال کی بات ہے۔ تو اگر ان کا مائنڈ سیٹ، یہ بڑی انکریجنگ، بڑی پازیٹیو بات ہے کہ طالبان کے ترجمان کا بیان آیا ہے کہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں چین ہی سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اگر بیٹر سینس پریویلز پھر ٹھیک ہے، اگر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے نتیجے بھی وہی نکلیں گے۔ یہ سیدھی صاف بات ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے احمق آدمی وہ ہے جو ایک ہی کام کو بار بار رپیٹ کر کے ہر بار سوچے کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا۔ اسٹوپڈ بات ہے۔ تو میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں، ایک تو میں اس طرح کا جشن نہیں منا رہا جیسے بہت سارے جشن فروش اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ادھر آؤ بانس سے، ریالٹی دیکھو، دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہو تم۔ باٹم لائن صرف اتنی ہے، آ گئے چلے گئے، 20 سال مرضی سے آئے مرضی سے گئے۔ دوحہ کا معاہدہ تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو بہرحال ہم ذرا جذباتی قسم کے لوگ ہیں، مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا تو بہت کچھ چینج ہو جائے گا، وہ نہیں چینج ہوگا تو کچھ بھی نہیں چینج ہوگا۔